حدیث نمبر 751 سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس میں جو گندگی مٹی لگ گئی ہو اسے صاف کر لے اور کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ کو تولیے سے نہ پوچھے یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ مسلم۔ فوائد: اس میں گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر اسے صاف کر کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں تواضع کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری سے اجتناب بھی۔ آج کل لوگ اس حکم نبوی کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور اس طرح کرنے میں اپنی توہین اور سب کی محسوس کرتے ہیں، بلکہ ستم بالائے ستم یہ کہ لقمہ دو لقمہ نہیں، سیروں کے حساب سے کھانا باہر گلیوں اور گھروں پر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح برتن کو چاٹ کر صاف کرنا تو کچھ برتنوں میں کھانا چھوڑ دینا ضروری سمجھتے ہیں، جس سے بالآخر کوڑوں کے ڈھیر میں یا نالیوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ افسوس، یہ امت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ سے کتنی دور ہو گئی ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حدیث نمبر 752 سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان تمہارے ایک ساتھ اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ بس جب تم میں کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس میں جو گندگی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے اسے صاف کر لے، پھر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ مسلم۔ فوائد: شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی۔ اسی لیے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید ہے تاکہ انسان شیطان کی شرکت اور شرارتوں سے محفوظ ہو جائے، اور گرے ہوئے لقمے کو چھوڑ دینا اور اسے نہ اٹھانا گویا شیطان اور اس کے چاٹوں کو وسوسہ اندازی کا موقع فراہم کرنا ہے۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَعْوَانِهِ۔ حدیث نمبر 753 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس سے گندگی مٹی ریت وغیرہ کو صاف کر لے اور کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم بھی دیتے کہ ہم سالن کا برتن چاٹ کر صاف کیا کریں، اور فرماتے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 754 حضرت سعید بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے کھانے جو آگ پر پکے ہوتے ہمیں بہت کم میسر آتے تھے، بس جب ہم اس قسم کا کھانا کھاتے تو رومال تولیے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے، بس یہ ہتھیلیاں کلائیاں اور تلوے ہی تھے جن سے ہم ہاتھ پوچھ لیتے، پھر ہم نماز پڑھ لیتے اور نیا وضو نہ کرتے۔ بخاری۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ،
اس میں ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سادہ زندگی کا بیان ہے، ان کو جو کچھ میسر آتا اس میں گزارا کر لیتے، عیش و راحت اور پرتکلف کھانوں سے وہ ناآشنا تھے۔ اور سیکنڈ، آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابتدائی اسلام میں البتہ یہ حکم دیا گیا تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ پوائنٹ تھرڈ، رومال، تولیہ اور پانی میسر نہ ہو تو ہاتھوں کو ہتھیلیوں اور کلائیوں وغیرہ سے پوچھا جا سکتا ہے تاکہ نماز پڑھتے وقت یہ گندے ہاتھ کپڑوں کی خرابی کا باعث نہ بنے۔ باب نمبر 110، کھانے پر ہاتھوں کی زیادتی، یعنی کھانا تھوڑا ہو مگر کھانے والے زیادہ ہوں۔ حدیث نمبر 755، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ روایت باب الایثار والمواسات میں پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 756، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 1 آدمی کا کھانا 2 کو اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 آدمی کے لیے کافی ہے۔ مسلم۔ فوائد، اسے معلوم ہوا کہ مل کر کھانے میں برکت ہے اور اس طرح تھوڑا کھانا بھی زیادہ آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس طرح باہم الفت و محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے باب نمبر 62، باب الایثار والمواسات۔ باب نمبر 111، پینے کا ادب اور برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینے کا استحباب اور برتن میں سانس لینے کی کراہت، اور برتن کو مبتدی کے بعد دائیں طرف باری باری گھمانے کا پسندیدہ ہونا۔ حدیث نمبر 757، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز مشروب 3 سانس میں پیتے تھے، یعنی برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد، پینے والی چیز 3 سانس میں پی جائے، یعنی پی کر برتن سے منہ ہٹا کر سانس لیا جائے، پھر تھوڑا پی کر منہ برتن سے باہر کر کے سانس لیا جائے، تیسری مرتبہ بھی اس طرح کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ معدہ پر ایک بارگی بوجھ نہیں پڑتا، نیز آدمی حیوانی مشابت سے بچ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں برتن میں سانس لینے کا خوشگوار اثر اس کے مستقبل پر پڑتا ہے۔ حدیث نمبر 758، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹ کے پینے کی مانند ایک ہی سانس میں پانی مت پیو، بلکہ 2 اور 3 سانس میں پیا کرو، اور جب پینے لگو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اور جب فارغ ہو کر برتن اٹھاؤ تو اللہ کی حمد کرو، یعنی الحمدللہ کہو۔ ترمذی۔ حدیث حسن ہے۔ تخریج، یہ روایت سندن ضعیف ہے، دیکھیے تخریج المشکات الالبانی۔ فوائد، اس حدیث میں بھی ایک ہی سانس میں مشروب پینے کی ممانعت ہے۔ حدیث نمبر 759، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ پیتے وقت خود برتن کے اندر ہی سانس لیا جائے، یہ منع ہے، برتن سے منہ ہٹا کر سانس لینا چاہیے۔ فوائد، اس کی حکمت اور فائدہ واضح ہے کہ برتن کے اندر ہی سانس لینے میں اندر کی بدبو یا تھوک وغیرہ پانی میں مل جائے گا، جس سے انسان کراہت بھی محسوس کرتا ہے اور یہ چیز صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ حدیث نمبر 760، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی ملا ہوا دودھ لایا گیا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب ایک دیہاتی تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، پھر دیہاتی کو دے دیا اور فرمایا دائیں والا مقدم ہے، پھر دائیں والا آخر تک۔ بخاری و مسلم۔ شیب کی معنی ہے ملایا ہوا، یعنی ایسا دودھ تھا جس میں پانی ملایا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 761۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب پینے کی کوئی چیز، پانی یا دودھ لایا گیا۔ آپ نے اسے نوش فرمایا اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب کچھ بزرگ عمر رسیدہ لوگ تھے۔ چنانچہ آپ نے لڑکے سے فرمایا، کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تجھ سے پہلے ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ تو لڑکے نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بخاری و مسلم۔ تلہو کی معنی ہے اسے رکھ دیا، اور یہ لڑکا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ فوائد۔ یہ حدیث اس سے قبل باب التنافس فی امور الاخرہ رقم میں بھی گزر چکی ہے۔ اس مقام پر شیخ البانی حافظہ اللہ نے لکھا ہے کہ متاخرین میں یہ جو مشہور ہے کہ حاضرین مجلس میں سے بڑی عمر والے شخص سے ابتدا کرنا سنت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تقسیم کنندہ اپنی ذات سے آغاز کرے اور اس کے بعد بدل الایمن فالایمن کے مطابق حاضرین میں تقسیم کرے، بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پینے کا جو ذکر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب اپنے لیے طلب فرمایا تھا، اس لحاظ سے آپ ہی کو وہ سب سے پہلے پینا تھا، ورنہ اگر ایسی صورت نہ ہو تو حدیث میں عموم ہے کہ ابتدا دائیں جانب سے کی جائے، نہ تقسیم کرنے والا اپنے کو مقدم کرے، نہ حاضرین میں سے کسی بڑے آدمی کو، بلکہ دائیں جانب سے آغاز کرے اور پھر ترتیب وار تقسیم کرتا چلا جائے۔ اسی لیے شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام نووی کا بعد المبتدی ابتدا کرنے والا اپنے بعد دائیں جانب سے آغاز کرے کہنا صحیح نہیں۔ اس کے بغیر صرف یہ کہا جائے کہ برتن کو دائیں طرف سے باری باری گھمانا پسندیدہ ہے۔ باب نمبر 112۔ مشق یا اس قسم کی کسی چیز کو منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے تاہم حرام نہیں۔ حدیث نمبر 762۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کو منہ کو موڑنے سے منع فرمایا ہے، یعنی ان کے منہ کھول اور موڑ کر ان سے پانی پیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ مشق یا اس قسم کی اور کوئی چیز جو بند ہو، اس سے منہ لگا کر پانی پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کیونکہ مشق کے اندر کوئی موذی چیز بھی ہو سکتی ہے جو پیٹ میں جا سکتی ہے، اس لیے براہ راست منہ لگا کر پانی پینے کی بجائے پہلے کسی برتن میں پانی نکالا جائے اور پھر پیا جائے تاکہ نقصان کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ حدیث نمبر 763۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشق سے یا مشق نما کسی برتن سے پانی پیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ قربہ بھی مشق ہی کی طرح کوئی برتن ہوتا تھا، یہ چھوٹا بڑا دونوں طرح کا ہوتا تھا، جبکہ سقا عام طور پر چھوٹی مشق کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 706۔
حضرت ثابت کبشہ بنت ثابت ہمشیرہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے کھڑے کھڑے ایک لٹکی ہوئی مشک کے منہ سے پانی پیا۔ بس میں بھی اٹھی اور اس کا منہ والا حصہ میں نے بطور تبرک رکھنے کے لیے کاٹ لیا۔ ترمذی حسن صحیح۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے وہ اس لیے کاٹا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگنے والی جگہ کو محفوظ کر لے اور اس سے برکت حاصل کرے اور اسے عام استعمال سے بچائے، اور یہ حدیث جواز کے بیان پر محمول ہے اور پہلی دونوں حدیث سے افضل و اکمل طریقے کے بیان پر۔ واللہ عالم۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلے دو حدیثوں میں براہ راست مشکیزے وغیرہ سے پانی پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح پانی نہ پینا افضل اور اکمل ہے۔ تاہم اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو پینا بھی جائز ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے باب میں بھی صراحت فرما دی کہ یہ کراہت تنزیہی ہے، کراہت تحریمی نہیں ہے، یعنی اس سے بچنا بہتر ہے، تاہم بوقت ضرورت ایسا کرنا جائز بھی ہے کیونکہ یہ حرام نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اسے عبادت اور الوہیت کا مظہر نہ بنا لے۔ باب نمبر 113، پانی، شربت، چائے، دودھ وغیرہ میں پھونک مارنے کی کراہت کا بیان۔ حدیث نمبر 765، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے کہا، میں بعض دفعہ برتن میں تنکے وغیرہ دیکھتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے کچھ پانی انڈیل دو۔ اس نے کہا، میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس وقت تم اپنا منہ برتن سے ہٹا لو، یعنی پہلے، دوسرے اور تیسرے سانس کے لیے اپنا منہ برتن سے دور کر لو۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد۔ برتن میں تنکا یا اس قسم کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں پھونک مارنے کے بجائے تھوڑا یا زیادہ پانی، یا اگر کوئی نقصان دہ چیز ہو تو سارا کا سارا ہی انڈیل دیا جائے، لیکن اگر مشروب قیمتی ہو تو بجائے اس طرح تنکا وغیرہ گرانے کے اسے چمچ سے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک تنکے کی وجہ سے سارا مشروب گرانا اچھا نہیں۔ اسی طرح ایک سانس میں سیرابی نہ ہو تو منہ برتن سے دور کر لیا جائے اور سانس لے کر پھر پانی پیا جائے۔ اس طرح تین سانس میں پانی پینا مستحب بھی ہے اور سیرابی کا باعث بھی۔ تاہم اگر گرم چیز ہو جیسے چائے، دودھ وغیرہ تو پھر گھونٹ گھونٹ کر کے پینا بھی جائز ہے، چاہے کتنے بھی گھونٹ ہو جائے۔